جیسا بھائیو آپ کے علم میں ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں آیا تھا، ہم نے موسٹ ویلکم ان کو کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ یہ صوبہ جو ہے دہشت گردی سے بھی متاثر ہوا تھا، اس کے علاوہ سیلاب زدگان نے بھی ان کو نقصان پہنچایا تھا، اور ہم سب چاہ رہے تھے کہ اچھا پروجیکٹ اس صوبے میں آئے تاکہ ریونیو، اس کے علاوہ جو ہے ہمارا کلاس 4 ملازمین جاب کریٹ ہو جائیں گے، مالی اس میں بڑھتے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ یہاں کا مطلب ہے کہ سرمایہ کار آ جاتے۔ تو اس کے علاوہ سب دوستوں نے مل کے ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا، اور ان لوگوں نے ایک پیکج متعارف کرا دیا کہ برونز پلاٹینم پلس ڈیلر نے ان پر اعتماد کر کے 1,25,00,000 روپے کا پلاٹینم پلس لیا، برونز جو ہے مطلب ہے کہ 5 لاکھ روپے کا لیا۔ پھر فارم کا انہوں نے لانچ کر دیا۔ اس دن اس نے اتنا ہائپ کریٹ کر دیا کہ کے پی کے سادہ عوام نے اس فارم کو 1,38,40,000 تک لیا۔ اس کے بعد جب ہمیں فارم ملا تو انہوں نے اس کو پروجیکٹ میں ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کر دیا 2,50,000 اور 3 لاکھ۔ وہ فارم ہم نے لوگوں میں مطلب تقسیم کر دیا 1,40,000 تک۔ اس میں ہم نے آرمی کے شہداء کو دیے، پولیس کے شہداء کو دیے، عام جو مطلب ہے کہ اوورسیز لوگ تھے ان کو دیے، اور 2 سال ہو گئے وعدہ پہ وعدہ، وعدہ پہ وعدہ، وعدہ پہ وعدہ۔ علی ریاض صاحب نے، شاہد قریشی صاحب نے، یہاں بحریہ کا جو ہیڈ ہے اس نے کئی بار وعدے کیے، لیکن ابھی تک ان کا پروجیکٹ نظر نہیں آیا، گراؤنڈ پر نہیں آیا۔ تو فارم لوگوں کے پاس پڑے ہوئے، اور ان کے لیے کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، جیسا جو اتنا معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے فارم دی تھی 70,000 روپے کے حساب سے، اگر یہ لوگ 40-50 کروڑ روپے اس میں ڈال دیں تو فارم کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کا بھی مطلب حل ہو جائے گا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آج ہمارا دوسرا دن ہے، رات بھی ہم نے یہاں پہ گزار دیا۔ اس سے مطلب ہے کہ آگے ہمارا پروجیکٹ اور بھی لمبا ہو جائے گا۔ صوبائی اسمبلی کے سامنے ہم جائیں گے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی سے ان کو چاہیے کہ ہمارا 2 مطالبات ہیں، ایک 3 لاکھ مرجنگ آل پاکستان پروجیکٹ میں، اور اس کے علاوہ 1,50,000 کیش کاؤنٹر۔ ان 2 میں سے ایک مطالبہ پورا کر دے تاکہ سب متاثرین کا بھی مسئلہ حل ہو اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو۔ سب سے پہلے تو وحدت نیوز کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری آواز بنے ہیں، کیونکہ میڈیا کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ ہم کل سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہمارے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے پورے حولیے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ رات کو ہم نے رات ادھر ہی گزاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات تک ہم یہاں پرامن، پرعزم اور پرجوش بیٹھیں گے۔ میں بیسیکلی راولپنڈی سے تشریف لائے ہوں، میں اور میرے ساتھی پنڈی سے ہم تشریف لائے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور پہلے دن سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ میں کوئی چیز نہیں تھی تو آپ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیوں کیا ہے؟ اربوں روپے لوگوں کا اس میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہم لوگ ایک ہی مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ پہلے بھی ہم سے وعدے پہ وعدے کیے گئے، ہم سے 15 فروری کا مطالبہ کیا گیا، پھر اس کے بعد مارچ کا مطالبہ وعدہ کیا گیا، پھر اس کے بعد اگست کا وعدہ کیا گیا، پھر دسمبر کا وعدہ کیا گیا، لیکن ایک وعدہ بھی بحریہ ٹاؤن نے پورا نہیں کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی جیسے نادر بھائی نے کہا ہے، جو ہمارے 2 مطالبات ہیں، جب تک یہ ہمارے مطالبات مکمل نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں چاہتے اور نہ نقصان کرنے والے، ہم پرامن لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پرامن بیٹھ کر اپنے مطالبات تک یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ نوید ابرار پیرزادہ میرا نام ہے، اور سب سے پہلے تو میں وحدت نیوز 1 چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ظلم و زیادتی کے خلاف جو یہ کیمپ لگا ہوا تھا بحریہ ٹاؤن متاثرین کا، اس کو سب سے پہلے کوریج دی اور حق کے لیے آواز اٹھائی۔ اصل مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کے پی کے عوام جو کہ دہشت گردی اور سیلاب سے بہت زیادہ غربت میں چلے گئے تھے، تو اس کو مزید غربت میں ڈالنے کے لیے یہ بحریہ ٹاؤن نے ایک معاشی قتل یہاں کے عوام کا کیا۔ اور جیسا کہ آپ کو سب بھائیوں نے بتا دیا کہ جو بھی ہوا فارم وغیرہ کا وہ معاملہ، اس کے بعد انہوں نے بارہا دفعہ ڈیٹوں پہ ڈیٹ دی کہ 15
फरवरी 2024 को आएगा, फिर जुलाई 2024 का, फिर इस तरह करते करते आखिर में इन्होंने हमें ये टाइम दिया रोज़ों में कि जी 15 अप्रैल को ये लाजमी लॉन्च हो जाएगा। और उस दौरान हमने मलिक रियाज से, शाहिद कुरैशी से बारहा इनके इस दफ़्तर में जो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कॉल के ज़रिए, चूँकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, दुबई में है, तो वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर हमारी उनसे मीटिंग होती रही है। संगीन खान जो यहाँ का GM है वो ये अरेंज कराता रहे, और उन्होंने हमें ये डेटें दी और उन्होंने हमारे साथ वादे वईद किए और एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इस रमज़ान में 2025 में एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने इनसे डायलॉग किए, और आखिर में उन्होंने उस कमेटी को साफ जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो करना चाहते हैं कर लें। तो अभी हम मजबूरन जो है, कल से हमने ये अपना एक पुरअमन एहतजाजी कैंप यहाँ लगाया है मुतासिरीन बहरिया टाउन ने, जो कि तकरीबन सूबे के ही कोई 15-20 हज़ार लोग हैं जिन्होंने डीलर एंड यूज़र तक उसमें शामिल हैं। और उन्होंने जो है, हमने ये कैंप लगा के इनसे पुरअमन मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने वही दफ्तर जो कि हमारे पैसों से लूटे हुए इन्होंने बनाए, उन्होंने हमें अंदर घुसने की कल से कोई इजाज़त नहीं दी। आप देख सकते हैं ये 4 गेट है और ये कल से 4 गेट को ताला इन्होंने किया हुआ है, और ये दूसरे रास्ते अपने स्टाफ के लिए इस्तेमाल करें आने जाने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी ऐसे खड़ी किया जैसे कोई हम पाकिस्तानी नहीं कहीं और से आए हुए हैं। तो हम तो इनसे पुरअमन मुज़ाकरात के लिए आए हैं, हम नहते हैं, एक पत्थर भी हमारे यहाँ कल से आप देख लें कि एक गमला हमने नहीं तोड़ा, और ना हमारा कोई इरादा है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। तो मैं आपके चैनल से इन लोगों को ये वार्न करना चाहता हूँ, बहरिया मैनेजमेंट को, कि अगर हमारे एक आध दिन में 24 घंटों में ये मुतालबात पूरे ना किए तो हम जो है इस चीज़ को फिर मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और हम इस ऑफ़िस को भी बंद करेंगे और इस ऑफ़िस का ऑपरेशन भी बंद करेंगे, इसके स्टाफ को भी इस ऑफ़िस में आने जाने से रोकेंगे, और हम एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे, सूबाई असम्बली तक जाएंगे, प्रेस क्लब के सामने अपना धरना देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि जो जुल्म और फ्रॉड इन्होंने किया है उसका क्या हल निकलना चाहिए।